والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے حضرات اساتذہ کرام، مدرسہ تحفیظ القرآن حضرت گنج لائن بازار سے متعلقہ تمام طلبہ، آج یوم جمہوریہ کے تعلق سے آپ تمام طلبہ کا رنگا رنگ پروگرام بہت ہی قابل مبارک اور ہر درجہ تحسینی عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ پروگرام کو اس درجہ کامیاب ہونے تک آپ کے اساتذہ نے اپنی علمی صلاحیت اور علمی لیاقت کا تحریری مظاہرہ اور پھر اس کے بعد آپ سبھی طلبہ کی زبانی تقریری مظاہرہ کرایا۔ جو بھی بچے اور طلبہ پروگرام کو نبھانے کے تعلق سے اسٹیج پہ آئے، الحمدللہ وہ تمام شرکاء ایک پر ایک ہیں، کوئی بھی سیکنڈ اور تھرڈ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کا اسلوب اور انداز بیان اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ تقریر اور بیان اور خطابت کے تعلق سے زبان اور ہاتھ کے استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، آپ کے مشفق اساتذہ نے اپنی نگرانی میں آپ کی اچھی تربیت کی ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ابھی جو لسٹ میرے سامنے ہے 100 کے قریب بچے مدرسے میں ہیں، لیکن اس بڑی تعداد میں سے 25 بچوں نے آج کے یوم جمہوریہ کے تعلق سے ہندی، انگلش اور اردو تقریر میں اور نعت و نظم میں حصہ لیا ہے۔ بعد باقی کچھ بچوں کی پہنچ اس پروگرام کے تعلق سے نہیں ہو پایا۔ آج کا یہ پروگرام پیچھے رہنے والے ان بچوں کو بھی شاید حوصلہ دے گا کہ آپ کا دیکھا دیکھی آئندہ کے پروگرام میں شاید آپ سے پڑھ کر وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج یوم جمہوریہ ہے، شروع سے آپ تقریر و بیان میں سن رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 میں کئی ایک سمندر اور ندیاں پار سے آنے والے انگریزوں کے ظلم اور استبداد سے اس ملک میں رہنے اور بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مرد، عورت، بوڑھے بچوں نے مل کر اپنا بلدان اور اپنی قربانی پیش کی، جس کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظلم اور استبداد سے ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اس ملک کو اصول اور ضابطے کے ساتھ ہر محکمہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرے، اس کے لیے ایک اصول اور ضابطہ اور آئین اور دستور کی ضرورت تھی۔ تقریباً 3 سال کی انتھک کوشش اور محنتوں سے 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک کا آئین مرتب ہو کر اب ہندوستانی عوام کے سامنے آیا، جس دستور اور اصول کی بنیاد پر آج ہمارا ملک چل رہا ہے۔ بہت ساری ایسی ذہنیت جن کو اس ملک کا آئین اور دستور اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ آئین اور دستور کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ان کی یہ کوششیں انشاءاللہ خواب و خیال بن کر رہ جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی ملک بغیر دستور اور بغیر اصول کے
سے نہیں چلتا ہے۔ انشاءاللہ جو اصول بنا ہے، جو دستور ہمارے پاس ہے، ملک کا جو آئین ہے، وہ آئین ہمارے ہاتھوں رہے گا اور اسی آئین کے سہارے ملک چلتا رہے گا۔ اسی تاریخ کی یاد میں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم 15 اگست کو یوم جشن مناتے ہیں، اور اس ملک کا جمہوری اصول 26 جنوری 1950 کو مرتب ہو کر اس ملک میں رہنے بسنے والے لوگوں کے سامنے آیا۔ آج کی تاریخ کو اسی تعلق سے ہم جشن کے طور پر مناتے ہیں، اور ہم اس ملک کے رہنے اور بسنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر ملک کو ضرورت پڑے گی تو ہم بھی اپنی جان کا بلیدان اور اپنے شریر اور جسم کی قربانی دے کر، جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آبرو رکھی ہے، ویسا وقت اور ویسی گھڑی اگر آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اس محاذ پہ اپنے جان کا بلیدان دینے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ 25 طلبہ جنہوں نے آج کے اس خصوصی پروگرام میں اپنے تقریر، نعت و نظم کا مظاہرہ کیا ہے، ادارے کی جانب سے ایسے تمام 25 بچوں کو 100 روپے کا انعام، حوصلہ افزائی رقم آپ سبوں کو انشاءاللہ دی جائے گی۔ اور آپ لوگوں پر محنت کرنے کے لیے ماسٹر عارف صاحب، ماسٹر خورشید صاحب اور ابو شمع صاحب اور ابو عبیدہ، یہ 4 اسٹاف تھے جنہوں نے ہندی، انگلش، اردو تقریر کے سلسلے میں آپ پر محنتیں کرائی ہیں۔ ان چاروں کو بھی ادارے کی جانب سے انشاءاللہ 500 روپے کا حوصلہ افزائی رقم دی جائے گی۔ یہ رقم آج اور کل کے بعد پرسوں آپ کے استاد شعبہ عصری تعلیم کے ذمہ دار ماسٹر محمد عارف صاحب جب سنیچر کو پڑھانے آئیں گے تو انشاءاللہ چاروں ٹیچر سے متعلق بھی اور آپ 25 طلبہ کے تعلق سے بھی 100 روپے کا انعامی رقم ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ آپ ان سے پرسوں سنیچر کے دن ظہر کی نماز کے بعد دوسری سیٹنگ میں جب آپ کا کلاس چلے گا تو انشاءاللہ میں آفس میں رہوں گا 3 بجے کے قریب، اور وہ رقم آپ کے ٹیچر کے حوالے ہوگی، اور ان کے تعلق سے، ان کے توسط سے آپ پروگرام میں شامل ہونے والے طلبہ، بچے ان سے وہ رقم حاصل کر لیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب دعا کریں۔ کل جمعہ ہے، بغل میں حاجی ابوالکلام صاحب ہیں، ان کے گھر عقیقہ ہے۔ انہوں نے قرآن خوانی کے تعلق سے کہا ہے جو اساتذہ ہوں گے فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی کروا کر دعا کر دیں گے ان کے پوتا کے لیے، اور پھر